سچے دل سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ سے یہ نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم گانے باجوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ ہمارے پیر و مرشد اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے امت کو ایسے گناہوں سے بچانے کے لیے مختلف کتابیں لکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک بھی نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا ہے جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ اس طرح توبہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جس کفر سے توبہ کرنی مقصود ہو وہ اس وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو، جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا گانے باجے کہ اس کفریہ مصرے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل میں نے یہ کفر بک دیا کہ میں خدا بھی نہ جانے، میں اس سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آج ہم اجتماعی طور پر جو ہے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، یا اللہ عز و جل اگر میری زبان سے کوئی کفریہ لفظ سرزد ہو گیا ہو میں اس سے بیزار ہوتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ رات کو جب بھی سونے لگیں تو احتیاطاً اس طرح توبہ کر کے مطلب یہ کہ سویا کریں جس طرح میں نے ابھی جو الفاظ عرض کیے ہیں کہ یا اللہ عز و جل اگر آج سارا دن میری زبان سے کوئی بھی کفریہ لفظ سرزد ہو گیا ہو تو یا اللہ عز و جل میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج سے انشاءاللہ عز و جل ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمیشہ گانے باجوں سے انشاءاللہ عز و جل بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ جو گانے والی کیسٹیں ہیں، ایسی سیڈیاں ہیں، ان کو ختم کر کے انشاءاللہ عز و جل اس پر امیر اہل سنت کے بیان، قرآن پاک کی تلاوت اور نعتیں انشاءاللہ عز و جل ریکارڈنگ کروا لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں دیکھیں، آج دیکھیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم بے روزگاری کا رونر ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم پر کسی نے جادو کر دیا۔ بھائی سب سے بڑا جادو تو اپنے گھر میں آپ نے خود رکھا ہوا ہے، یہ گانے باجے کو برکت تھوڑی۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، جب ہم اپنے گھروں سے اس طرح کی نحوستیں، اس طرح کی چیزوں کو ختم کریں گے، گھروں میں نمازوں کی پابندی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گے۔ تو آئیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے، دعوت اسلامی نہ ہم سے نوٹ مانگتی ہے نہ ہم سے ووٹ مانگتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارے نعت خواں بھی آئے ہیں، آپ سے کوئی پیسہ مانگا ہم نے؟ الحمدللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، بیان میں الحمدللہ ہم فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے دعوت اسلامی۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ کو ایک برکت سناتا ہوں۔ محمد منیر اتاری دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، ذمہ دار تھے۔ ایک مرتبہ 4 کروڑ کراس کر رہے تھے تو ایک تیز رفتار ٹرالا آیا اور اس کے نیچے سے مطلب ہے کہ نیچے آ گئے، کچلے گئے اور ان کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن زبان پر کیا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔
ان کو گجرات کے عزیز بھٹی ہاسپٹل میں لے گئے تو وہاں کا عملہ ڈاکٹر بھی بہت حیران کہ ایسا با ہمت آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس کا جسم 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے اور ایسا با ہمت مریض. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کی زبان سے کلمہ شریف اور درود و سلام جاری ہے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے ہوئے محمد منیر اتاری کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا مرتے وقت کلمہ پڑھے وہ داخل جنت ہوگا. اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جس بیڈ پر یہ مریض مطلب کہ مرا ہے، چند دن پہلے ایک لڑکی کا اسی بیڈ پہ انتقال ہوا اور وہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ گانا سناؤ ڈانس دکھاؤ، گانا سناؤ ڈانس دکھاؤ. یہ کہتی کہتی بیچاری کا انتقال ہو گیا. اللہ اگر وہ مسلمان تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو اب دیکھیں کہ ایک یہ اسلامی بھائی مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ تھے، اللہ کے ولی کے ساتھ ان کی نسبت تھی، اچھے ماحول کی برکت سے ان کی زبان پر درود و سلام جاری تھا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے. آپ دوسری طرف دیکھیں، اب اسی طرح ایک مطلب کہ ٹرک ڈرائیور تھا، اب اس کا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا تو مطلب بیچارہ مارا گیا. تو جب اس کو کھینچ کے باہر نکالا گیا تو کیا ہے، اس وقت ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا اور گانے چل رہے تھے. اب بیچارہ گانے سنتے سنتے مرا. اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب موت آتی ہے تو یہ ساری مستیاں اتر جاتی ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں کے بارے میں دھوکے میں ہے، صحت اور جوانی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ تندرست رہوں گا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ دھوکہ ہے. آج دیکھیں ہمارا نمازوں پڑھنے کا ذہن نہیں بنتا، داڑھی رکھنے کا ذہن نہیں بنتا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن نہیں بنتا. صحت دی ہوئی اللہ نے. ہو سکتا ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی اس سال کے بعد اب ہمارا اچانک ہم بیمار ہو جائیں، اب اس وقت ہمارا عبادت کرنے کو، نمازیں پڑھنے کو بھی جی چاہے، قافلوں میں سفر کرنے کو بھی جی چاہے، نیک اعمال کرنے کو جی چاہے، لیکن اس وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری صحت ہوگی یا نہیں، یہ کنفرم نہیں ہے. تو سدا انسان صحت مند نہیں رہتا. اسی طرح انسان جوانی کے بارے میں بھی دھوکے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید ہمیشہ جوان ہی رہوں گا. نہیں، جس کو عروج ہے اس کو زوال ہے. تو لہٰذا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج کے اس اجتماع سے پکی سچی توبہ کر کے اٹھی گئے اور یہ بھی نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سبھی نیت کر، جس کا ہاتھ بلند اس کا عزم ہی بلند. ساجد بھائی کو تحفے میں دے دیں. آپ اسلامیہ دی ہوں گی بھائی، ساتھ جو ہے نا 5 نمازوں کا تحفہ بھی ان کو دے دیں. انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. دیکھیں میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج صحیح بات ہے کہ بعض 7 سال بچوں کے باپ ہو جاتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو غسل کا طریقے کا نہیں پتا ہوتا، جنازے کی دعا نہیں آتی ہوتی، وضو کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، نماز کی شرائط کا نہیں پتا ہوتا، نماز کے فرائض کا نہیں پتا ہوتا، نماز کے واجبات کا نہیں پتا ہوتا، دعائے قنوت نہیں آتی، اوپر دیکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. کتنی عجیب بات. دنیا کی دولت، بس مال اکٹھا کر لیں بھائی، کتنی دوڑ لگائیں. تو لہٰذا میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، دعوت اسلامی ہمارا یہی ذہن بناتی ہے کہ جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اتنا اس دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنی اس کی تیاری میں مصروف ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گانے باجے بچنوں سے اور ایسی ہندوانہ رسومات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.